قیادت کو اللہ مضبوط کرے اور ہماری آوازوں کو بے باکی کے ساتھ ایسے امیدوار کامیاب کرے جو غریب اور مظلوموں کے انصاف کی لڑائی آنے والے اتر پردیش کے ویدھان سبھا میں جا کر آپ کی تکالیف اور آپ کی آواز بنے۔ میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج یہاں پر آئے۔ شہ نشین پر تشریف فرما جناب عارف صاحب، شاہد صاحب، محفوظ صاحب، شمشاد صاحب، سرتاج صاحب، عمران صاحب، ساحر ملک صاحب اور اس جلسے کے کنوینر میرے بھائی جناب آفتاب انصاری صاحب، میں ان کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ضلع کے پربھاری شہزاد خان صاحب، مہتاب چوہان صاحب جو پچھلے کئی دن سے یہاں پر قیام کر کے اس جلسے کو کامیاب کرنے کے دن رات محنت کی، مفتی ریاض مہدی قاسمی صاحب، حکیم عبدالسلام صاحب، انتظار انصاری صاحب، شاہد سیفی صاحب، عقیل سیفی صاحب، نزاکت علی صاحب، میرے چھوٹے بھائی جناب منموہن جا پنڈت، شاداب صاحب، احسن منصوری صاحب، اور اتر پردیش کے ادھیکش اور صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین جناب شوکت علی صاحب۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں سب سے پہلے خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا اور دعائے مغفرت ہم سب مل کر کریں گے کہ آپ اور ہم نے ایک عظیم عالم دین کو ہم نے آج کھویا، جن کا نام حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب تھا۔ وہ جید عالم دین تھے، بے باک تھے، اور حق بات کو کہنے سے ڈرتے نہیں تھے۔ آج وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج وہ یہاں سے اس دنیا سے رخصت ہو کر آج ان کا انتقال ہوا ہے۔ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ ہم لوگ حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خبر کو کشادہ فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ایک نیک نعمت بدل اس دنیا میں آپ کو اور ہم کو اللہ دے دے۔ میں اس بات کو کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب مجلس اتحاد المسلمین پہلی مرتبہ اتر پردیش میں ویدھان سبھا کا چناؤ لڑ رہی تھی تو مجھے حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب کا فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے لکھنؤ بلایا، میں لکھنؤ گیا ان کے گھر پر، اور وہاں پر ہماری پہلی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ہم تمام کی بڑی حوصلہ افزائی کی، اور بلکہ انہوں نے ہم سے یہ بھی کہا کہ ملک میں مسلم اقلیت کی ایک سیاسی قیادت اور اس کی ایک سیاسی آواز کی ضرورت ہے۔ مجھے ہمیشہ ان کی کمی محسوس ہوتے رہے گی، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ جو یہاں پر آئے گا اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کوئی آگے ہے تو کوئی پیچھے ہے۔ ہم اللہ سے دعا ہی کرتے رہیں گے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنے آیا ہوں کہ آپ کو اور ہم کو اتر پردیش میں اپنی ایک سیاسی قیادت کو مضبوط کرنا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ جس طرح بہار میں مجلس اتحاد المسلمین کو بہار اور خاص طور سے سیمانچل کی عوام نے مجلس کو اپنایا اور مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کو منتخب کیا، اور بہار کے مسلم اقلیتوں نے اور سیمانچل کی غریب عوام نے آپ کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو، ہم نے مجلس کو اپنایا اور اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہم نے مجلس اتحاد المسلمین کے 5 ودھائک بہار میں ہم کو کامیاب کیا۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دیش کے سب سے بڑا پردیش اتر پردیش ہے اور یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں مسلم اقلیت رہتی ہے۔ آپ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ جب تک آپ کی ایک سیاسی قیادت لیڈرشپ نہیں بنے گی، جب تک آپ کے درمیان سے کوئی نیتا نہیں کھڑا ہوگا، ناانصافی کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا۔ یاد رکھیے، جلسوں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جمع کر کے، قراردادیں منظور کر کے، جذباتی نعرے لگانے سے غریب کا گھر نہیں بچتا۔ اگر انکاؤنٹر سے بچنا ہے، اگر ہم کو اپنی مساجد کی حفاظت کرنا ہے، اگر ہم اپنے گاؤں اور اپنے گھر کے اطراف میں وکاس چاہتی ہیں، اگر ہم اپنی بیٹیوں کے لیے تعلیم اور کالج چاہتی ہیں، اگر ہم اپنے بوڑھے لوگوں کے لیے حکومت سے ایک اسپتال چاہتی ہیں، اگر ہم عزت چاہتی ہیں، اگر ہم بے باک طریقے سے اپنے دین پر عمل کرنا چاہتی ہیں، تو یاد رکھیے آپ کو اتر پردیش میں اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنانا پڑے گا۔ اور اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جو کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ اگر الپ سنکھیک سماج مسلمانوں کی ایک سیاسی لیڈرشپ بنے گی تو اس سے فرقہ پرستی میں اضافہ ہوگا، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر فرقہ پرستی کہ اس سمندر میں آج اس ملک کو گھیرا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر ہم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو پچھلے 70 سال سے ملت مظلومہ کو یہ کہہ کر سلاتے رہے اور ان کو روکتے رہے کہ نہیں آپ کی اور ہماری لیڈرشپ نہیں ہو سکتی ہے، ہم کو نام نہاد سیکولر پارٹیوں کا ساتھ دینا ہے۔ بتائیے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے 70 سال میں ہر کسی سیاسی جماعت کے حق میں ووٹ دیا، بتاؤ ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمارا نقصان بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اسی لیے میں آج آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحدہ طور پر آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے آنے والے اسمبلی اور ویدھان سبھا کے چناؤ میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو آپ کامیاب کریے۔ یقیناً ہم بھی نہیں چاہتے کہ دوبارہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار بنے۔ میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ہم سے گٹھ بندھن کرنے تیار ہے بی جے پی کو روکنے کے لیے، تو اسدالدین اویسی آدھے رستے تک پیدل چل کر آنے تیار ہے۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ دوبارہ بی جے پی کی سرکار یہاں پر بنے، مگر یاد رکھیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھوتا نہیں ہوگا، تمہارا کام صرف ووٹ ڈال کر اپنے گھر میں جا کر خاموش بیٹھ جانا، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اب ووٹ ڈالا جائے گا مگر ووٹ نیتا بنانے کے لیے استعمال ہوگا، ووٹ کسی پارٹی کو بچانے کے لیے نہیں استعمال کیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر گٹھ بندھن ہوگا، الائنس ہوگا، عزت اور مان سمان کے ساتھ ہوگا، تو یقیناً اسدالدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین اس گٹھ بندھن کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے۔ ہم پوری کوشش کرنے تیار ہے کہ دوبارہ بھاجپ کی سرکار اتر پردیش میں نہ بنے، مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام صرف دری بچھانا ہے، تو یاد رکھو اب کوئی دری نہیں بچھائے گا۔ اب دری بچھانے کے دن ختم ہو چکے ہیں، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، یا ہماری زدار ماں اور بہنیں ہیں، وہ اس بات کو محسوس کر لیے ہیں کہ اب دری نہیں بچھائے گی، اب حق کی اور مان سمان کی لڑائی ہوگی۔ اب نیتا بنایا جائے گا، اب لیڈرشپ بنائی جائے گی، اور ایسا لیڈر بنایا جائے گا جو اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جا کر اندھا، گونگا اور بہرا بن کر نہ بیٹھے، بلکہ جب مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے تو ان کو اپنی ضمیر کی آواز پر
اس विधान सभा के दरो दीवार को हिला के रखना चाहिए था, मगर आज हम देख रहे हैं कि वो खामोश बैठे हुए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि याद रखिए, नेता आपको बनना है। ओवैसी हैदराबाद से निकलकर यहाँ पर बिजनौर में और नजीबाबाद में इसलिए नहीं आया कि मैं अपनी तकरीर के जरिए तुमसे वाह वाह हासिल करूं। मैं आया हूं और आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि भारत के कोने कोने में मुसलमानों का नेता बने, जो बनेगा इंशाअल्लाह ताला। जो कोई नाम निहाद सेकुलर पार्टी नहीं चाहती, बीजेपी तो मुसलमान को टिकट भी नहीं देती, और ये जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, ये किसी को टिकट देती हैं तो किसी को टिकट देकर गुलाम बनाने के लिए देती है। मजलिस आपसे कह रही है कि तुम गुलाम नहीं बनोगे, तुम कायद बनोगे, तुम हुक्मरान बनोगे, तुम गरीबों की आवाज बनोगे, तुम मजलूमों की ताकत बनोगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपने सबको आजमा लिया, मगर आप देखते ये हैं कि कोई फिरका परस्ती को रोक नहीं पा रहा है। आखिर कब तक हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे? याद रखिए, जमहूरियत लोकशाही में अगर आप वोटर बनकर रहेंगे तो आपके मसाइल हल नहीं होंगे, आपके महल्लों में और गांव में विकास का काम नहीं होगा। अगर आप शहरी बनेंगे, हुकूक के साथ शहरी बनेंगे, तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा, हमारी नौजवानों की जवानी अच्छी रहेगी, हम अपने बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे, हम अपने घर में हमारी माओं की आंख में आंसू नहीं बल्कि उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखेंगे अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज क्या 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 हो रहा है। आप बताइए कि 200 साल से मस्जिद है, पुलिस स्टेशन बाद में आया तो मस्जिद को तोड़ने की नोटिस दी जाती है। 250 साल से मस्जिद है, रेलवे स्टेशन बाद में आया तो नोटिस दी जाती है मस्जिद को तोड़ने के लिए। मैं भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर पुकार पुकार कर कह रहा था कि बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने वक्फ तरमीमी कानून को लाने का एक ही मकसद है कि मुसलमानों से वक्फ की जायदादों को छीन लिया जाए, मस्जिदों को तब्दील कर दिया जाए या फिर मस्जिदों को हमसे छीन लिया जाए। बताओ आज संभल की मस्जिद को किस बुनियाद पर शहीद कर दिया गया। मैं पुकार पुकार कर कह रहा था तो मजलिस के मुखालिफीन कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं कह रहा था कि वक्फ बा यूजर खत्म हो जाएगा तो नादान कह रहे थे नहीं नहीं वक्फ बा यूजर रहेगा। अरे वक्फ बा यूजर अगर है तो बताओ संभल की मस्जिद को किस बुनियाद पर तोड़ा गया। अगर वक्फ बा यूजर कानून में है तो फिर नोटिस किस बुनियाद पर मीरठ और दीगर जगहों पर मस्जिदों को दी जा रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, फिरका परस्ती से मुकाबला अगर करना है तो जमहूरी तरीके से करना है। हमको कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। मैं नहीं चाहता कि कोई नौजवान अपनी जान की बाजी लगा दे, और मैं नौजवानों से कह रहा हूं कि अल्लाह तुम्हारे जज्बे को सलामत रखे, और अगर जिस दिन जरूरत पड़ेगी जान की बाजी लगाने के लिए तो इंशाअल्लाह ताला पहले असदुद्दीन ओवैसी अपनी जान को आपके इत्तेहाद और आपके वक़ार के लिए कुर्बान कर देगा। मगर नौजवानों, ये हाल आज हम देख रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। गंगा में कश्ती में रमजान के दिन में हमारे 14 मुस्लिम नौजवानों ने रोजा खोला। उन पर इल्जाम लगा दिया गया कि उन्होंने गोश्त खाकर हड्डियां गंगा नदी में फेंक दी। 2 महीने तक वो 14 मुस्लिम बच्चे जेल में थे।
2 महीने तक जेल में थे। कितने ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी के नेताओं ने अपनी आवाज उठाई, अपनी जबान को जुम्बिश दी, सब गूंगे बनकर बैठ गए। एक दीवाना मजलिस का ओवैसी पुकार रहा था, ये बच्चों पे जुल्म हुआ है, जुल्म हुआ है। और वही आप देखते हैं कि चंद दिन पहले एक वीडियो आई कि कोई लोग कश्ती में बैठकर शराब भी पी रहे हैं, मुर्ग भी गोश्त पका रहे हैं। उनको पुलिस ने अरेस्ट किया और दूसरे दिन उनकी बेल हो गई। बताओ, कानून के इस्तेमाल में भी इस तरह का इम्तियाज होता है। कानून के इस्तेमाल में भी नरमी दिखाई जाती है। जो मुसलमान थे वो 2 महीने जेल में थे बच्चे, और जो मुसलमान नहीं थे 24 घंटे के अंदर उनको बेल मिल जाती है। बताओ, ये खुली फिरका परस्ती भाजपा और आरएसएस की और योगी आदित्यनाथ की नहीं है तो फिर किसकी है बताइए आप। 24 घंटे में बेल हो गई और वो बच्चे 14 दिन तक जेल की सलाखों में परेशान रहे। पूरा रमजान वहां पर गुजार दिया, ईद वहीं पर गुजार दी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी के कायदीन गूंगे बनकर ये सब तमाशा देख रहे थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन बात पर गौर फरमाइए। याद रखिए, जब आप यहां से उठकर अपने घर को जाएंगे, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि तुम यहां से एक फिक्र लेकर उठो, तुम यहां से एक सोच लेकर उठो, ताकि वो फिक्र और सोच तुम्हारे दिलो दिमाग में एक इनकलाबी तब्दीली को पैदा कर दे। याद रखो, बीजेपी और आरएसएस को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की नहीं है, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अब चुनाव आ रहा है और जैसा हमारा भाषण खत्म होगा, हमारे दोस्त टीवी पर जाकर जो हमसे बेइंतहा इतनी मोहब्बत करते कि अपने घर में अपने बुजुर्गों से नहीं करते हो, इसी से करते हैं, और टीवी चैनल पर बैठकर बोलेंगे ये हमारे वोट को डिवाइड करने आ रहा है। अरे कौन सा वोट डिवाइड हो रहा है बताओ, कौन सा वोट डिवाइड हो रहा है बताओ। कैसे बीजेपी चुनाव पे चुनाव जीत कर जा रही है। बंगाल का इलेक्शन हम लड़ने गए, 280 विधानसभा की सीट 11 हम लड़े, वहां पर भी यही इल्जाम लगा दिए। और जब ममता बनर्जी हार गई और हारने के 10 दिन के अंदर उनके 20 सांसद बीजेपी मोदी अमित शाह के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। उन सांसद में वो भी लोग थे जो दिन रात मुझे गाली देते थे, आज वो मोदी अमित शाह के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। बताओ, क्या तुम्हारी जबानें खामोश क्यों हैं? कैसे चले गए मोदी अमित शाह बीजेपी के पास? हो 60 विधायक भाग गए ममता के। मैं पुकार कर कह रहा था कि बंगाल के मुसलमानों से ममता बनर्जी ने धोखा दिया उनको। मैं आदादो शुमार पेश करता रहा और आज भी पेश कर सकता हूं। ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया सिवाय नाटक के कि ईद के दिन ईदगाह के सामने आकर सर पर कपड़ा डालकर हाथ ऐसा करके दुआ करके ये बताना कि देखो मैं तुम्हारी हमदर्द हूं। अरे हमदर्द अगर है तो गरीबी का खात्मा क्यों नहीं हुआ? हमदर्द अगर है तो हमारी बहनें जो मालदा मुर्शिदाबाद में 900,000 रुपये लेकर 1000 बीड़ी बनाती हैं, मेरे भाई याद रखिए, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। यहां पर आपने देखा कि 3 मरतबा आपने समाजवादी पार्टी के तस्लीम साहब को आपने तस्लीम किया। तस्लीम साहब को आपने तस्लीम किया, मगर ये ऐसे तस्लीम साहब हैं जिन्होंने नजीबाबाद की जनता को तस्लीम नहीं किया, मुस्तरद किया।
ہم سال میں 2 مرتبہ چاند دیکھ کر ہمارے علماء عید کا اعلان کرتے ہیں. یہ ایسا چاند ہے جو 5 سال میں ایک مرتبہ نظر آتا ہے. اور آپ نے بی جے پی کے ڈر سے ان کو ووٹ دیا تو تسلیم صاحب نے سمجھ لیا کہ مجھے نجیب آباد میں کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بی جے پی کا نام لے کے ڈراؤں گا تو لوگ مجھے تسلیم کر لیں گے. سن لو تسلیم صاحب، اب نجیب آباد کی جنتا مجلس اتحاد المسلمین کو تسلیم کرے گی اور قبول کرے گی، کیونکہ آپ نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا. آپ سے کہا گیا روڈ کا کام کرواؤ تو آپ نے کہہ دیا میں نے روڈ کے کام کو رکا دیا. آپ نے کہا کہ میں نے روڈ کے کام کو رکا دیا. گورنمنٹ گرلز کا انٹر کالج نہیں ہے، میڈیکل کالج منظور ہوا، تسلیم صاحب سوتے رہے، وہ کالج کہیں اور چلا گیا. ایک بائی پاس جو آزاد چوک جھنڈا چوک سے ہریدوار تک جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے کام کو رکوا دیا. کیوں رکوایا بھائی؟ آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا تسلیم صاحب جو آپ نے اس کام کو رکا دیا. کوئی ودھائک ایسا بھی ہوتا ہے کہ کام کو رکا دے گا، مگر تسلیم صاحب کو لگتا ہے کہ بھاجپ کا ڈر دکھاؤ اور ان لوگوں کو ووٹ حاصل کر لو. اب آپ جانتے ہیں کہ نجیب آباد میں وکاس شہر میں کوئی نہیں ہوا. یہ پوری سماجوادی کی لیڈرشپ ڈھیلی لیڈرشپ ہے، ایک دم بالکل ڈھیلی لیڈرشپ ہے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ نجیب آباد اور بجنور ضلع کے وکاس کے لیے آنے والے ویدھان سبھا میں آپ مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیجئے. اور پھر بابا نے آ کر کہا تھا یہاں پر کہ انٹیگریٹڈ ایتھنال پروڈکشن کا 2017 میں فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھا، 56 کروڑ روپے خرچہ کیے اور کہا کہ 40,000 لیٹر ایتھنال ہر دن میں بنے گا. مارچ 2024 سے فیکٹری بند ہے. بابا کو فکر ہی نہیں ہے. مگر بابا سے پوچھو تو بابا بولیں گے اگر کوئی روڈ پر آ کر سڑکوں پہ آ کر غنڈہ گردی کرے گا تو برداشت نہیں کیا جائے گا. ایسے کرنے والوں کے ساتھ پیڑھیوں تک اس کا پرینام بھگتنا پڑے گا. یہ بابا کا بیان ہے. مانے انہوں نے کہا تھا 10 محرم کے جلوس کے بارے میں جو شہادت ہوئی نواسہ رسول امام حسین کی، تو ہم بابا کو بتاتے ہیں کہ جو 10 محرم کا جلوس ہے بابا، وہ نواسہ رسول کی شہادت اور اہل بیت کی شہادت کے سلسلے میں جلوس نکلتا ہے. اور ہم ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وقت کے یزید نے بھی، اس وقت کے یزید نے بھی اور اس وقت کے یزید بھی یہی سمجھتا تھا کہ کمزوروں کو ختم کرنے سے کامیابی مل جائے گی. سنو وقت کے یزیدو، کربلا سے پیغام آ رہا ہے کہ جس طرح امام حسین نے یزید کی بلیک میلنگ کو قبول نہیں کیا، جس طرح امام حسین اور ان کے آل رسول نے حق کی سربلندی کے لیے اپنی گردن کو کٹانا پسند کیا، آج ہم وہی امام حسین کا پرچم اٹھا کر وقت کے یزیدوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یزیدوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، ہم یزیدوں کے سامنے ہاتھ بڑھا کر بھیک نہیں مانگیں گے، ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم کو ہمارا حق ملے گا. اور یاد رکھو ظالموں،
अज़ा हो रही थी, इसलिए हमने वक्फा लिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, किसी शायर ने अच्छा कहा, जुल्म फिर जुल्म है, जुल्म बढ़ता है तो दब जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि यहाँ पर नजीबाबाद में एक शुगर मिल का भी क्या हाल होकर रह गया। बाबा कहते हैं कि पीढ़ियां याद रखी जाएंगी, पिछले साल किसकी इबादतगाह के सामने तमाशा किया गया था वो आप जानते हैं। मगर आज हम देख रहे हैं कि आज हमको एक तरफ से डराया जाता है। अखिलेश कहते हैं कि अगर वोट मुझे नहीं दोगे तो कभी चुनाव नहीं होगा। अखिलेश यादव ये क्यों भूल जाते कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो आजादी के बाद 50,000 मुसलमानों को उनके घर से बेघर कर दिया गया था। वो मुजफ्फरनगर का कांड जब हुआ था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के उस गलतियों की बिना पर आज हम देखते हैं कि बीजेपी इख्तिदार पर आकर बैठ गई और बोलते हैं कि चुनाव नहीं होगा। यही बात ममता बनर्जी ने कही थी बंगाल में, मगर आपने देख लिया क्या हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि जो एक तरफ डरा रहे हैं और दूसरी तरफ हमसे कहा जा रहा है कि तुमको ऐसी सजा देंगे कि तुम्हारी पीढ़ियां याद रखेंगे, हम इनसे पूछना चाहते हैं पहले अखिलेश यादव से। और अखिलेश यादव की पार्टी में एक साहब ने हमको मोहन भगवत से मिला दिया, मोहन भगवत से हमको मिला दिया। खैर, उसका भी जवाब देता हूं। याद रखो, तुम जो कुछ बोलोगे मैं हर एक का जवाब दूंगा। कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरी जबान को रोक सके। संविधान और जमहूरियत के दायरे में रहकर बोल रहा हूं। एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, उनका नाम है मोहन यादव साहब। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक खबर छापी कि मोहन यादव साहब के परिवार ने जमीनात के कारोबार करके जहां पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने विकास का काम करवाया, वहां पर मोहन यादव साहब और उनके परिवार ने उन जगह पर जमीन खरीदकर फायदा उठाया। बीजेपी का मुख्यमंत्री है और अखिलेश यादव उनकी ताईद में खड़े हो गए और खड़े होकर क्या किए कि नहीं नहीं, मोहन यादव को हटाने की बात हो रही है। अखिलेश यादव से पूछना चाह रहे हैं, वो यादव है और आप यादव हैं, तो यादव पे इल्जाम लगा तो आपके दिल और दिमाग में तकलीफ पहुंच गई। संभल में मेरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, नोटिसें दी जा रही हैं, अखिलेश को तकलीफ नहीं होती है। ये समाजवादी पार्टी का पीडीए है कि यादव बीजेपी का होगा तो अखिलेश कूद कर उसकी मदद को जाएंगे। जो यादव नहीं होगा, अखिलेश के पेट में दर्द नहीं होगा। और आप मुझे कहते हैं कि मोहन भगवत से मिलाते हैं। अरे नादानो, तुम्हारे नेता को तुम जाकर पूछो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री से तुम्हारे नेता को इतनी मोहब्बत क्यों है, बताओ मुझे। किस लिए मोहब्बत है बताओ। मोहब्बत की बुनियाद जात है और मैं तुम्हारे लिए पुकार रहा हूं, लड़ रहा हूं। ना मैं जात देख रहा हूं ना कुछ देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं मजलूम है तो इंसाफ मिलना चाहिए। ये अखिलेश की सियासत है कि यादव बीजेपी का होगा तो मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा। ये पीडीए का असली चेहरा है आपके सामने। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग हमको मोहन भगवत से मिलाते हैं, अब जाकर तुम्हारे नेता से पूछो। बिहार में भी अखिलेश यादव अपने 5 मुस्लिम, कितने 2 या 4 मुस्लिम विधायक को बिहार भिजाए और हर जगह पर जाकर ओवैसी के बारे में बोलो, ओवैसी के बारे में बोलो। ऐसा लग रहा था कि हमारे सास ससुरे भी इतना नाम नहीं लेते, हमारा ही वजीफा पढ़ रहे थे। सीमांचल की जनता ने कहा कुछ नहीं, वोट कटेगा नहीं, मंजलिस को वोट जाएगा, पतंग छाप को वोट जाएगा।
میں ان سے کہنا چاہوں گا، کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں۔ اے چشم عدو مجھ کو حقارت سا نہ دیکھ، جس پہ قدرت کو ناز ہے وہ انسان ہوں میں۔ جس پر قدرت کو ناز ہے انسان ہوں میں۔ تم کو ناز ہوگا اکھلیش پر، تم اپنی ناز کرتے رہو۔ اکھلیش کو تڑپ ہے تو مدھیہ پردیش کے بی جے پی کے مکھیہ منتری، جہاں پر اب یونیفارم سول کوڈ لایا جا رہا ہے، جہاں پر شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے اس مکھیہ منتری کی قیادت میں، اس کے لیے اکھلیش یادو محبت کر رہے ہیں، اس کی بچاؤ کے لیے آ رہے ہیں۔ بتاؤ اتر پردیش کے مسلمانوں جو کہتے ہیں کہ نہیں سماجوادی، ارے سماجواد نہیں ہے، یہ صرف یادو واد کی سیاست ہے، جس سے آپ کو نکل کر مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اویسی تم کیا صرف مسلمانوں کی بات کرو گے؟ نہیں، مسلمان کی بات اس لیے کرتا ہوں، دلت کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ ظلم ان پر ہوتا ہے۔ بتاؤ بہار میں ایک نوجوان 28 سال کا بچہ بھارت بھوشن تیواری، اس کا انکاؤنٹر کر کے گولی مار دی گئی، وہ سرنڈر کیا اپنے آپ کو پولیس کے سامنے۔ اخبار ہندو کی رپورٹ ہے کہ پولیس والوں نے گھیرا لے کر اس کو 2 گولی ماری، وہ بھارت بھوشن تیواری مسکرا رہا تھا، پھر پولیس کی گاڑی میں ڈال کر اور 3 گولیاں ماری، وہ بھارت بھوشن تیواری مر گیا۔ اس کے لیے میں نے آواز اٹھائی، یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان ہے، میں انکاؤنٹر کے خلاف تھا اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ انکاؤنٹر غلط ہے، جب کورٹ، عدالت، سمویدھان BNSS ہے تو پھر اگر انکاؤنٹر سے انصاف ہو سکتا ہے تو پھر کورٹ کو BNS کو اٹھا کر پھینک دو، کورٹ کو بند کر دو۔ رول آف لا سمویدھان کی بات کرتا ہے۔ وہ بھارت بھوشن تیواری ایک برہمن بچہ تھا، تو کیا میں نے دیکھا کہ مسلمان ہندو دیکھا؟ نہیں۔ ناانصافی جہاں پر ہوگی ہم آواز اٹھائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے یہ بھی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش کے بابا، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں 2024 میں پولیس کانسٹیبل کا امتحان ہوا، پیپر لیک کیسے ہو گیا بابا؟ پیپر لیک ہو گیا، اور پیپر لیک کہاں سے ہوا؟ گجرات کے پرنٹنگ پریس سے ہوا۔ پیپر لیک آپ جان کر تکلیف ہوں گی کہ 10 سال میں 48 مرتبہ ری ایگزامینیشن ہوا بھارت میں، 10 سال میں 48 مرتبہ، اور 89 مرتبہ پیپر لیک ہوا ہے۔ 56 انچ کا سینہ دیش کے پردھان منتری کا، مگر اس میں سے بھی پیپر لیک ہو جا رہا ہے۔ 10 سال میں 48 مرتبہ ری ایگزامینیشن، 89 مرتبہ پیپر لیک۔ مہاراشٹر میں ٹیچرز کا امتحان پیپر لیک۔ مانے بتاؤ یہ لیک کیسے ہو رہا ہے؟ اب حد تو یہ ہو گئی۔ آپ دیکھیے کہ پھر دوبارہ امتحان ہوا، 28 لاکھ بچے امتحان لکھے۔ کتنے پوسٹ کے لیے؟ کچھ 26,000 یا 30,000 پوسٹ کے لیے۔ میں ان بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم نفرت کرنا چاہتے نا، کرو ہم سے نفرت، مگر یہ تو بتاؤ کہ 11 سال میں تم کو کیا ملا سوائے نفرت کے؟ 26,000 پوسٹ کے لیے 28 لاکھ 50,000 بچے امتحان لکھتے ہیں، بتاؤ آپ کو کیا ملا؟ آج ہم آ رہے تھے تو جہاں پر ہم ہوٹل میں ٹھہرے، میڈیا کے لوگوں نے ہم سے پوچھا کچھ بول دیجئے۔ ہم نے کہا کیا سوال ہے تمہارا؟ تو کہا وہ چندہ چوری پہ کچھ بول دیجئے، چندہ چوری پہ کچھ بول دیجئے۔ مجھے یاد ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں کہا تھا کہ 6 دسمبر 1992 کو جو ہوا وہ ایگریگیس ایکٹ ہے،
یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا. اب مجھ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ آپ اس پر آپ کیا کہیں گے, تو میں نے اتنا ہی کہا اگر ٹرسٹ میں غلطی ہو گئی, اس ٹرسٹ میں ایک مسلمان کو تم ممبر بنا لیتے اور بعد میں جب یہ گھوٹالہ سامنے آیا تم اس مسلمان کو لے جا کر انکاؤنٹر کر دیتے, بلڈوزر سے اس کا گھر توڑ دیتے, کیس کلوزڈ. چمپک تو مزے میں ہے, چمپک ابھی پورے چمپک مزے میں ہے. آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے بتائیے آپ. کس کا گھر نہیں توڑا جا رہا ہے. جن کو گرفتار کیا گیا ان کو پولیس کسٹڈی بھی نہیں لی جاتی. اب شاید آج کے بعد, میرے بولنے کے بعد شاید کل پولیس کسٹڈی لے لیں گے. بتاؤ آج کیا ہو رہا ہے اتر پردیش میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے اتحاد کو مضبوط کریے. اور یہ بی جے پی آر ایس ایس والوں سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں, یہ چمپک آپ کا لاڈلا ہے یا نہیں ہے, بتاؤ ہم کو. اور ہم کو بولتے یہ پاکستانی ہے, یہ جہادی ہے, یہ بنگلہ دیشی ہے. تو یہ رام مادھو جا کر پاکستان سے ٹریک ٹو ڈپلومیسی کیسا کر رہے ہیں آر ایس ایس کے. وہ پاکستان جس نے پہلگام میں بھارت کے 26 لوگوں کو گولی مار دی تھی, وہ پاکستان جس کی سپورٹ پر دلی میں لال قلعے پر سوسائیڈ بام کے ذریعے 50 لوگوں کی موت ہوئی, جس میں ہندو مسلمان مارے گئے. بولو بی جے پی والوں, بولو بھارت کے پردھان منتری کیسے رام مادھو جا کر بات کر رہے ہیں. اگر بات کرنے والے کا نام رام مادھو جو آر ایس ایس کے نہیں ہوتا, اویسی ہوتا, تو ٹی وی والے آسمان کو سر پہ اٹھا لیتے تھے. کیسا تم پاکستان سے بات کرے. ارے ہم کو پاکستان سے کیا لینا دینا. ہمارے بزرگوں نے اس وقت پاکستان کا رخ نہیں کیا, ہم نے بھارت کو اپنا سرزمین مانا اور مانتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تم ظلم کرتے جاؤ مگر یاد رکھو ہم اس زمین کو نہیں چھوڑنے والے ہیں. اسی زمین میں پیدا ہوئے, اسی زمین میں عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے, اسی زمین پر سینہ تان کر اپنی حق کی لڑائی لڑیں گے, اسی زمین پر کھڑے ہو کر اپنا نیتا بنائیں گے, اسی زمین پر کھڑے ہو کر جو ہماری سرزمین ہے ہم اپنے پورے حقوق کو منوا کر رہیں گے. جو لوگ ہم کو گالی دیتے ہیں, میں تم کو آج آئینہ دکھا رہا ہوں, بتاؤ تم اس پر کیا کہو گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال آپ کو کرنا ہے. بی جے پی کو روکنا ہے, آؤ ہاتھ ملاؤ, ہم تیار ہیں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے اس بات کو تم کمزوری کی علامت سمجھو. یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے. اگر تم ہماری بات کو نہیں مانو گے تو تمہارا اختیار ہے. مگر یاد رکھو مجلس اتحاد المسلمین کے ہاتھ بڑے دراز ہیں. یہ ہاتھ جو آج تمہاری طرف دوستی کے لیے بڑھ رہے ہیں, کل تمہارے گریبان کے تار کھیلیں گے تو تم رونا نہیں, تم رونا نہیں. اور یاد رکھو انشاءاللہ تعالی اتر پردیش کے آنے والے ویدھان سبھا میں آپ اور ہم مل کر انشاءاللہ تعالی پورا گیم بدل دیں گے. انشاءاللہ تعالی پورا گیم بدلیں گے. اب نہیں ہوگی غلامی کی بات, اب نہیں ہوگی دری بچھانے کی بات, اب حق کی بات ہوگی, حصے داری کی بات ہوگی, نیتا بنانے کی بات ہوگی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہی بات ہم آپ کے سامنے اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے آئے تھے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے ویدھان سبھا میں ہم سب مل کر پتنگ کو اپنا نشان بنا کر اپنے اتحاد کو مضبوط کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ آئے یہاں پر. میرے ساتھ نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر.